الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بات صاف سن لو اے اکابر بدعت، یہ بات صاف سن لو اے اکابر بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کر چھوڑوں گا. یہ بات صاف سن لو اے اکابر بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کر چھوڑوں گا. جو لوگ سنت میر امم کے باغی ہیں انہیں خدا کے عذاب سے ڈرا کر چھوڑوں گا. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا. ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی محترم مولانا قاری فیصل نذیر صاحب آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے تھے. تو یہیں سے بات کو کچھ اس انداز میں لے کے چلتے ہیں کہ نبی کی دعاؤں کا تذکرہ قاری فیصل صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن قبل اس کی اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میلوں کا سفر طے کر کے اگر میں جہانیاں آ سکتا ہوں تو یہ چند گز کا فاصلہ طے کر کے ساتھی قریب بھی آ سکتے ہیں. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بات آرام سے ہو. اور قبل اس کے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا بیان کروں، چونکہ بات کسی عام انسان کی وصیت کی نہیں ہو رہی. اگر کسی کا والد، کسی کا باپ بھی اگر کوئی نصیحت کرتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. میں تو اپنے نبی کی نصیحت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، میں اپنے نبی کی وصیت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس کہ میرے نبی آخری وقتوں کے اندر کیا نصیحت اور کیا وصیت فرما کر گئے ہیں، میں اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن قبل وصیت کے بیان کے آپ احباب کے سامنے پہلے درس و تدریس کی محافل کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے اس کا ذرا سا تذکرہ کر کے آگے چلتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے علم کے حصول کے لیے. کوئی اور پیچھے مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ علم حاصل کیا جائے. وہ صحابی صرف قال اللہ قال رسول اللہ سننے کے لیے، اللہ اور اس کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے. وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. پھر کہا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے. پھر کہا کہ جس چیز سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ چادر تھی اور وہ چادر سرخ رنگ کی تھی. اب آپ یہ سوچئے
کہ ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے، اصل جو حدیث وہ صحابی بیان کرنا چاہتا ہے ابھی وہ بیان نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کے بیٹھنے کی کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ بیٹھنے کی کیفیت کا تذکرہ اتنی ڈیپلی کر رہا ہے، اتنا گہرائی سے کر رہا ہے، جس سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے آنے والی حدیث ہے وہ کتنی زبردست حافظے سے سنائے گا، جس کا حافظہ اتنا تیز ہو کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں جب پہنچا تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، نہ صرف بیٹھے ہوئے تھے بلکہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جس چیز سے ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ چادر تھی، اور وہ چادر سرخ رنگ کی تھی۔ کیا کمال کا حافظہ ہوگا اس شخص کا جب یہ اصل متن حدیث کا بیان کرے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس طلب علم کے لیے پہنچا، علم سیکھنے کے لیے پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی جانتے ہو، اللہ اکبر، اس وقت اس مجلس کو، یہ جو علم سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اور کوئی مقصد کسی کا نہیں ہے، یہاں پر کوئی درہم و دینار کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ڈالرز پاؤنڈ اور روپے کی تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی جائیداد کی تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہاں پر نوٹ مل رہے ہیں، نہ یہاں پر ووٹوں کا کوئی چکر ہے، بلکہ خالصتاً کہنے والا بھی اور سننے والا بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، اس قرآن اور حدیث کی دعوت کو لے کے سارے عالم کے اندر ہم پھیل جائیں۔ بس یہی مشن اور یہی مقصد مجھے اور آپ کو یہاں پر بٹھائے ہوئے ہے۔ اگر یہی مقصد ہے، اگر یہی مقصد سے میرے محترم بھائی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے اللہ کا دین سیکھ کر یہاں سے اٹھنا ہے، تو پھر میرے محترم بھائیوں میں آپ کو خوشخبری سنائے دیتا ہوں اپنے نبی کی وحی والی زبان سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کہیں پر جمع ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور وہ فرشتے کہاں تک ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تہ درتے آسمان کی بلندیوں تک ہیں۔ اس وقت آپ کی 138 چک کو اس مسجد کے اندر جتنے ساتھی جمع ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس وقت اس مجمع کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بات میری نہیں ہے، بات اس ہستی کی ہے جس کے بارے میں قرآن سورۃ النجم بیان کرتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نبی کی زبان سے وحی کے پھول جھڑا کرتے ہیں۔ یہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحی، جب آسمان سے رب کا پیغام جبرائیل کے ذریعے نبی کے پاس آتا ہے، نبی وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ نبی بیان کرتا ہے کہ جو لوگ علم کے حصول کے لیے کہیں پر جمع ہوتے ہیں، ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور یہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہوتے ہیں۔ اتنے فرشتے اس وقت مجھے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں کے جھرمٹ کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں نے اس وقت مجھے آپ کو کیوں گھیرا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میرے اور آپ کی مغفرت کی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، اس وقت مسجد کے اندر جتنے لوگ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہے، میرے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے محترم بھائیوں اس سننے سنانے کے بدل اگر قرآن و حدیث سیکھنے کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ بہت قیمتی سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں اب اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وصیت سے پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کی جو کیفیت آخری وقت میں تھی وہ بیان کر دیتا ہوں کہ میرے نبی پہ جو آخری ایام گزرے وفات سے پہلے وہ کیا تھے، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع سے ایک تدفین کے بعد گھر پر تشریف لائے۔ تدفین کے بعد
بقی قبرستان سے اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، دیکھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو پکڑی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی سے کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ کی قسم میرے بھی سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بس اس سر کا درد نبی کی بیماری کی ابتدا تھا۔ نبی کی بیماری کی ابتدا وہ سر کا درد تھا جو اس دن جنت البقیع سے تدفین کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لائے اور آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ بیماری کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیز بخار چڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ جو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ انتقال سے 1.5-2 ہفتہ پہلے کے واقعات ہیں۔ انتقال سے 1.5-2 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت خرابی کا سبب اور ابتدا جو بنا وہ سر کا درد تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو تیز تیز بخار چڑھنے لگا۔ ایک دن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھی۔ ساری بیویاں موجود تھیں، ساری کی ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں موجود، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیز ترین بخار چڑھا ہوا۔ اللہ کے نبی کی تمام بیویاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج میری باری کس بیوی کے گھر پہ ہے؟ آج میری باری کس بیوی کے گھر پہ ہے؟ تمام بیویاں اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آج میری باری کس بیوی کے گھر پر ہے، تمام بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر منتقل ہونا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کو امی عائشہ سے محبت، یوں تو اللہ کے نبی تمام بیویوں کے حقوق برابری سے ادا کیا کرتے، سب سے محبت اپنی جگہ پر تھی، لیکن اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی اللہ کو کہا کرتے اللہ حقوق تو تمام بیویوں کے برابر سے ادا کرتا ہوں، لیکن اللہ کیا کروں کہ اس دل میں عائشہ بسی ہوئی ہے، عائشہ سے محبت زیادہ ہے، اللہ اس دل پہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ دلوں پہ اختیار تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، حقوق سب کے برابر سے ادا کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ اس دل میں عائشہ کی محبت تمام بیویوں سے زیادہ بھری ہوئی ہے، اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا کہ اس دل پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ آج کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ عائشہ تو ہماری ماں نہیں ہے، میں اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عائشہ ہماری مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کچھ بدبخت جو امی عائشہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، کچھ بدبخت جو امی عائشہ پر بہتان باندھتے ہیں، امی عائشہ پر گالیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں عائشہ ہماری ماں نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہاں واقعی عائشہ تمہاری ماں ہو بھی نہیں سکتی، کیوں؟ عائشہ تو ام المومنین ہے، عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے، تمہاری ماں واقعی عائشہ نہیں ہو سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کو امی عائشہ سے محبت، اور آج بیماری کے ان دنوں میں اللہ کے نبی بارہا پوچھتے ہیں آج میری باری کس بیوی کے گھر پر ہے، مراد یہ تھا کہ عائشہ کی باری کب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان کی ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جس بیوی کے پاس اس کا زیادہ دل لگتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بیوی کے پاس رہوں کہ وہ میری خدمت کرے گی، لیکن یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں۔ جس کی ایک ہی ہے وہ پھر ہنستی ہو، بولتی ہو، روتی ہو، خدمت کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، اس کو اسی کے پاس رہنا ہے۔ لیکن جس کے پاس اپرچونیٹی ہے، جس کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، وہ بیماری کے دنوں میں یا ویسے بھی سوچ سکتا ہے کہ کون سی بیوی زیادہ خدمت گزار ہے، چلو اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس لیے ایک سے زائد نکاح کو بھی فروغ دیجیے۔ ہے کسی کا اس مجمع میں ایک سے زائد شادی؟ کسی کی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک سے زائد شادی کسی نے کی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ کسی نے بھی نہیں کی ہوئی بھائی، چلے میں ہی کھڑا کر دیتا ہوں، میں نے الحمدللہ 3 کی ہوئی ہیں۔ تو یہ چوائس
یہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی، اس بات کا آپ کو محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان بیماری کے دنوں میں اس بیوی کے پاس رہنا پسند کرے گا جو اس کا زیادہ خیال رکھتی ہو، جو اس کے زیادہ محبت رکھتی ہو۔ یہ چوائس تب ہوگی جب آپ کے پاس چوائس ہوگی۔ جب ایک ہی ہے تو پھر اسی ایک پر گزارا کرنا ہے، چاہے وہ خدمت کرے نہ کرے، محبت کرے نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، اللہ اکبر۔ جب ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خدمت بہت کرتی ہے، عائشہ سے محبت بہت زیادہ ہے، لہذا تمام بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت دے دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی بیماری کے دن آپ جس بیوی کے پاس چاہیں کاٹ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے آواز دیتے ہیں، فضل بن عباس، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک طرف فضل بن عباس آ کر کھڑے ہو گئے، ایک طرف علی آ کر کھڑے ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی اس دن اتنے بیمار تھے کہ خود سے چل کر بھی امی عائشہ کے گھر منتقل نہ ہو سکے، بلکہ ایک کاندھے پر فضل بن عباس کے اور ایک کاندھے پر علی کے ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ منتقل ہو گئے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر کے تاج کا یہ حال دیکھ کر کہ میرا خاوند میرا نبی آج اس حال میں ہے کہ خود سے چل کر میرے پاس نہ آ سکا، بلکہ دو کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ امی عائشہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا کہ اللہ کے نبی اتنے بیمار ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی، اللہ کے نبی اتنے کمزور ہو چکے کہ دو کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر میرا خاوند میرے سر کا تاج میرے گھر پر منتقل ہوا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو اسی وقت بستر کے اوپر لٹا دیا، اور جو کچھ مجھے یاد تھا قل هو اللہ احد، جو میں نے اللہ کے نبی سے دم سیکھا تھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفاتحہ، یہ پڑھ کر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر پھونک دیتی۔ اللہ کے نبی میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ پھونکا ہوا ہاتھ، دم کیا ہوا ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر میں نبی کے جسم کے اوپر وہ دم کیا ہوا ہاتھ پھیرتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے ان آخری ایام میں اتنے کمزور ہو گئے، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر کے اوپر لیٹے ہوئے، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد پہنچے، مسجد پر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تمام کے تمام صحابہ موجود تھے۔ تمام کے تمام صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں، اگر میں نے کسی کو کوئی گالی دی ہے، اگر میں نے کسی کو کوئی کوڑا مارا ہے، لوگوں محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آج اپنا بدلہ لے لو، اس دنیا کے اندر بدلہ برابر کر لو، کل قیامت کے دن کوئی مجھ سے بدلہ نہ لینے آئے۔ اس وقت تمام صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں ایک شخص ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو دنیا کی زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، چاہے تو آخرت میں اپنا حصہ لے لے۔ لوگوں اس شخص نے دنیا کی زیب و زینت کو ٹھکرا دیا، اس شخص نے آخرت میں اپنا حصہ لے لیا۔ یہ بات سننی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، لوگ ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اس بزرگ ابو بکر کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں ایک شخص ہے، اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں تھوڑی کہی ہے بات۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تب ہمیں معلوم چلا کہ ہم میں سب سے زیادہ دانش مند، ہم میں سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، کہ اس روز ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ لوگوں ایک شخص ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، چاہے تو آخرت میں سے اپنا حصہ لے لے۔ اس شخص نے دنیا کو ٹھوکر مار کر آخرت میں اپنا حصہ لے لیا۔ یہ بات اگر کسی کو مجمع میں سمجھ آئی تو وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بھائیو، مقام صدیق بھی کیا خوب ہے، اتنا بڑا مجمع، تمام کے تمام کبار صحابہ موجود،
لیکن وہ بات نبی کے منہ سے جو نکلی اگر کسی کو سمجھ آئی تو ابو بکر کو آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت خراب تھی، ایک دن بیٹا ذرا پانی پلانا، ایک دن اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ غسل فرمایا۔ یہ انتقال سے کچھ دیر پہلے کی بات، جزاک اللہ۔ انتقال سے تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے کہ میں مسجد جاؤں گا، لیکن آج طبیعت بہت خراب تھی، باوجود چاہنے کہ اللہ کے نبی مسجد نہ جا سکے، لوگوں کو کہا لوگوں پانی لے کر آؤ، 3 مختلف کنووں کا پانی جمع کر کے لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے غسل فرمایا، لیکن پھر گر کر بے ہوش ہو گئے، مسجد نہ جا سکے۔ پھر ہوش آیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر نہایا، غسل کیا، پھر مسجد جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ اس دن ایسا ہوا تھا، 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی کہ میں مسجد جا کر مسلمانوں کو جماعت کرا دوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نہ جا سکے۔ آج ایک نقطہ تو اس میں جوانوں کے لیے ہے، جن کے پاس صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، لیکن مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ آج ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھ لیں۔ اور اللہ کی قسم ایسے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں جو نماز میں جماعت سے حاضر ہیں، لیکن میرے جوانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ مسجد نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کان سے اذان کی آواز سنتا ہے، مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بندہ مومن اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے کاروبار سے، تیرے بیوی بچوں سے، تیرے مال و متاع سے، تیرے گھر بار سے، تیرے کنبے قبیلے سے، تیری دکان سے، تیری فیکٹری سے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ لیکن یہ بندہ اللہ اکبر سننے کے باوجود بھی اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے۔ یہ بندہ اللہ اکبر سننے کے باوجود اپنے کاروبار پہ لگا ہوا ہے، دکان پہ لگا ہوا ہے، خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی، امام نے سلام بھی پھیر دیا، اب یہ آ کر اپنی 2 یا 4 رکعت جو بھی آ کے ادا کرتا ہے جماعت کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا صلاۃ لہ الا بعذر، اگر کوئی عذر نہیں تھا شرعی عذر۔ دکان پہ بیٹھنا کوئی شرعی عذر ہے؟ کاروبار میں فیکٹری چلانا کوئی شرعی عذر ہے؟ آپس میں بیٹھ کر خوشگپیاں لگانا کوئی شرعی عذر ہے؟ مہمان آ گئے، جماعت چلی گئی، یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ وہ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے، یہ میری سستی ہے، یہ میری لاپرواہی ہے اور کچھ نہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے 2 کی جگہ 4 بھی پڑھ لے فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں جو جماعت کو چھوڑ کر گھر میں پڑھتا ہے یا بعد میں آ کر پڑھتا ہے، الا بعذر۔ ہاں اگر کوئی عذر تھا، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز میں ہے، ہوائی جہاز کا روکنا اس کے بس سے باہر ہے، اب جب فلائٹ اترے گی وہ اپنی نماز پڑھ لے، اس کی ہو جائے گی۔ سویا ہوا تھا، کوئی اٹھانے والا موجود نہیں تھا، آنکھ نہیں کھل پائی، چونکہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، آنکھ نہیں کھلی، اب یہ اٹھ کر اپنی پڑھ لے، اس کی ہو جائے گی۔ لیکن کوئی آپس میں خوشگپیوں میں مصروف ہے، اللہ اکبر، ابھی ہنسی آتی ہے، کیسی بیوقوفانہ ہماری رسم و رواج کے اندر صرف ہم مبتلا ہیں، صرف رسومات میں۔ پرسوں ایک شادی میں گیا، وہاں پر دولہے کو بارہا لوگ نکلنے سے پہلے بارات لینے کے لیے جب جا رہے تھے، لوگ بار بار دولہے کو کہہ رہے ہیں کہ یار 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو جلدی سے، اس کے بعد بارات لے کے نکلیں گے، 2 رکعت نفل ادا کرو جلدی سے، پھر بارات لینے نکلے۔ میں نے کہا یار بڑی بات ہے، یار بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، نفل نماز پڑھنی چاہیے،
لیکن حیرانگی مجھے تب ہوئی کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے گھر سے نکلے ہیں دولہے صاحب، لیکن وہاں پہنچ کے ظہر بھی اور عصر بھی دونوں چھوڑ دی، فرائض کو چھوڑ دیا، نفل نماز ایک رسم سمجھ کے ادا کر لی۔ میرے محترم بھائیوں، دین رسومات کا نام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے نبی جب بار بار کوشش کے باوجود مسجد نہ جا سکے، اللہ کے نبی نے کہلا بھیجا ابو بکر کو کہو کہ مسلمانوں کی امامت کرائیں۔ اللہ اکبر، صحابہ تو سارے موجود تھے، سارے صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ ابھی پنجاب آنے سے 1.5-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، بلکہ شاید مہینہ ہو گیا۔ اب تک چینل پہ ایک پروگرام تھا، چاند ہیں ہمارے نبی تو ستارے ہیں صحابہ۔ اینکر فہیم عباس صاحب تھے، کہنے لگے کہ یار یہ کیا بات ہے حکیم صاحب کہ ایک فرقہ ایک مسلک ایک صحابی کو اوپر کر دیتا ہے، ایک فرقہ ایک مسلک دوسرے صحابی کو اوپر کر دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا مراد کیا تھی، کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضرت علی کو اوپر کر دیتے ہیں، آپ سنی حضرت ابو بکر کو اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ تو دونوں ہیں، دونوں صحابہ ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، موضوع بھی یہی تھا، چاند ہیں ہمارے نبی تو ستارے ہیں صحابہ۔ میں نے کہا تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہیں، اوپر نیچے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام صحابہ، اللہ کی قسم ہے، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، کوئی بھی ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کوئی بھی ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہے۔ لیکن جب جس طرح سے ہمیں تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب محبوب ہیں، جتنے انبیاء آئے سب کے سب ہمیں محبوب ہیں، لیکن جب بات ہوگی رینکنگ کی، جب بات ہوگی گریڈ کی، جب بات ہوگی سب سے اوپر کی، جب بات ہوگی سب سے زیادہ محبت کرنے والے کی، تو کس نبی کا نام لیں گے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح تمام کے تمام صحابہ ہمارے ہیں، تمام صحابہ ہمارے ہیں، لیکن جب بات ہوگی گریڈ کی، رینکنگ کی، سب سے اوپر والے کی، تو ہم نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری موجود ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، اگر نہیں اتار پایا تو ابو بکر کا بدلہ نہیں اتار پایا، اس کو کل قیامت کے دن احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہم تھوڑی کسی کو اوپر نیچے کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اتنے صحابہ موجود تھے، لیکن نبی اگر مصلی پر نہ کھڑا ہو سکا تو اپنے بدلے کس کو نماز کے لیے بھیجا بھائی؟ کس نے امامت کرائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو پتا ہے کتنی نمازیں نبی کی زندگی میں ابو بکر نے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھائیں؟ 17 نمازیں نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تمام کے تمام صحابہ ہم سے ہمیں محبت، لیکن مقام گریڈ اور رینکنگ کی باری آئے گی تو ابو بکر کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کو دیکھ رہی ہیں، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، کہا عائشہ کیا ہو رہا ہے، آسمان کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آسمان پر تاروں کو گن رہی ہوں۔ کہا خیریت؟ یہ تاروں کو گننے کا کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آسمان پر اتنا بڑا آسمان ہے اور پورے آسمان پر پھیلے ہوئے تارے، اللہ کے نبی کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں عائشہ ہو سکتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ ہو سکتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ ہوگا تو وہ شخص میرا باپ ابو بکر ہوگا، کیوں اللہ کے نبی سے سنا ہوا تھا نا، امی عائشہ نے اللہ کے نبی سے سنا ہوا تھا کہ ابو بکر کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی لیے امی عائشہ فرماتی ہے جب نبی نے فرما دیا کہ ہاں عائشہ ہو سکتی ہے تو میں نے فوراً گمان کیا اگر کسی کی ہو سکتی ہے وہ میرے والد ابو بکر ہوں گے۔ کہا پھر بھی میں نے پوچھ لیا، کہا اللہ کے نبی اگر اتنی نیکیاں آسمان پر تاروں جتنی کسی کی ہو سکتی ہیں وہ خوش نصیب کون ہے؟
کہا عائشہ وہ خوش نصیب عمر ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میرا دل اداس ہو گیا، میرا دل بجھ گیا، کیونکہ میں تو گمان کی ہوئی تھی کہ اگر اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی وہ میرے والد ابو بکر کو ہوں گی۔ میں نے اللہ کے نبی سے شکوہ کیا، اللہ کے نبی آپ تو ہر بات میں ابو بکر ابو بکر ابو بکر، ہر چیز میں آگے ابو بکر۔ اللہ کے نبی نیکیوں کی بات آئی کہ آسمان پر پھیلے ہوئے تاروں جتنی نیکیاں کس کی؟ آپ نے کہا عمر میرے والد ابو بکر کہاں گئے؟ جب نیکیوں کی بات آئی آپ نے عمر کو آگے کر دیا، میرے والد ابو بکر کہاں گئے؟ کہا عائشہ آپ بھی کتنی بھولی ہیں، اے عائشہ آپ بھی کتنی بھولی ہیں، نیکیاں پوچھتی ہیں ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہیں آسمان کے تاروں کو۔ اللہ کی قسم جو ایک رات ابو بکر نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، عمر کی پوری زندگی کی نیکی اگر ان آسمان کے تاروں جتنی ہے، ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور یہ بدبخت میرے نبی کے صحابی سیدنا ابو بکر کو کبھی کوئی فاحشہ عورت اب تک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہہ کے جاتی ہے کہ ابو بکر نا انصاف۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ابو بکر نا انصاف ہے تو پھر انصاف کس کے پاس ہے؟ اگر نا انصاف ابو بکر ہے تو انصاف کس کے پاس ہے؟ او میرے محترم بھائیوں، تم بیدار نہ ہوئے، اگر اس وقت بیدار ہو جاتے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی، کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ابو بکر کو کافر کہہ کے جاتا۔ افسوس میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں نے آپ نے اپنے نبی سے بڑھ کر اپنی زندگی کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کنبے قبیلے کو سمجھ لیا۔ آج نبی کے صحابہ پر لعن طعن ہونے لگی، اور میرے صدیق کو کافر کہا جانے لگا، کبھی عائشہ پر تہمت لگائی جانے لگی، کبھی عثمان کو غلط گالیاں دی گئی، کبھی عمر کو گالیاں دی گئی۔ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی موجودگی میں افسوس تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اب بھی نہ اٹھے تو پھر مٹا دیے جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا ایسا اتحاد دکھاؤ، اپنی ایسی قوت دکھاؤ کہ ان کو معلوم چل جائے کہ جو کچھ کر لیا سو کر لیا۔ آج کے بعد انشاءاللہ فرزندان اہل حدیث بیدار ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ کی یا نبی کی توہین ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن انہوں نے پیچھے چین سے نہیں بیٹھنا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے نبی کے صحابہ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، نبی کی عصمت کے، نبی کی حرمت کے دفاع کے لیے تیار ہے نا سارے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وجود سے، اپنے بیوی کو بیوہ کرانا منظور، بچوں کو یتیم کرانا منظور، گھر بار کو تباہ و برباد کرانا منظور، لیکن نبی اور نبی کے ماننے والے صحابہ پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے بھائیوں کوششیں کیا کرو، اس کے لیے پلاننگز کیا کرو، دینی جماعتوں کا ساتھ دیا کرو، ان کو تنہا نہ چھوڑا کرو۔ کہ اللہ کی قسم میں تو پنجاب آ کر بڑا خوش ہوا، ہم نے کراچی میں بڑے عرصے کے بعد ہم نے کراچی میں ایک ریلی رکھی پریس کلب کے اوپر، انہی گستاخانے صحابہ کے خلاف ہم نے پریس کلب کے اوپر ریلی رکھی۔ اس میں کوئی ہم نے 5-8 ہزار لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی قسم بڑی محنت سے۔ کراچی میں لوگوں کو جمع کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ کاروباری لوگ، بزنس مین لوگ، جاب والے لوگ بس اپنی دنیا میں مست ہیں، ان کو نکال کے روڈوں پہ لانا یہ ایک بہت مشکل ٹارگٹ تھا۔ ہم نے کوشش کی، بڑی محنتوں سے لوگ نکل کر آ گئے۔ اللہ کی قسم کل میں تھوڑے دنوں پہلے 2-3 دن پہلے خانیوال کی کانفرنس میں گیا، دیکھا کہ اس سے زیادہ لوگ تو یہاں پر جمع ہیں۔ رات 3 بجے تک بیٹھ کر خطابات، ان پنجاب کے غیور لوگوں کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ یار انشاءاللہ انہی میں سے کوئی کھڑا ہوگا جو گستاخان صحابہ اور گستاخان رسول کی گردن کو تن سے جدا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمت، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری کمی ہے شہر کراچی والوں کی کہ ہم زیادہ دیر بیٹھنا نہیں جانتے،
ہم زیادہ جمع ہونا نہیں جانتے، یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، لیکن آپ کو اللہ نے اعزاز اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہرحال میں یہ عرض کر کے اپنی بات کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی حرمت کے دفاع کے لیے، نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تن من دھن کی بازی لگا دینی پڑے لگائیں گے، انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب سنیے آگے بات۔ نبی کی زندگی میں نبی کے مسلح پر اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ تھوڑے دیر آگے چلیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں نبی کی وصیت کی طرف جو انتقال سے پہلے میرے نبی نے کی تھی، اور میں نے کہا وصیت تو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اگرچہ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو کرے، لیکن ہمارے عموماً وصیت ہوتی ہے کہ یہ جائیداد بیٹا تیرے نام، یہ جائیداد بیٹیوں کے نام، یہ جائیداد گھر والوں کے نام، یہ بیوی کے نام، یہ وصیت ہوتی ہے۔ تو بچوں کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے کہ ابا جان پتہ نہیں ایسا نہ ہو نکل جائیں، فٹافٹ سن لو کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنتے ہیں، کیونکہ جائیداد کی تقسیم کی بات ہونی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کی وصیت پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وصیت، ایک نصیحت فرمائی، حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر وہ وصیت، وہ نصیحت موجود ہے، بہت قیمتی نصیحت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ گارنٹر کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اگر میں آپ کو کہوں یا عمران خان آپ کو کہے جو ہمارا وزیر اعظم ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، بات کسی پہ ایسے رکھ کے کریں جس پہ سوٹ کرے، وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو کہے یہ کام کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں اتنے لاکھ روپے دوں گا، بات آپ کہو گے یار کوئی ایلا غیرہ نتھو خیرہ تو نہیں کہہ رہا، یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ آپ اس کی بات کو یقین کر کے وہ کام کر لو گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہنے والا کوئی عام شخص نہیں، وزیر اعظم ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام کر لو، میں تمہیں لاکھ روپے دوں گا، آپ کہو گے یار گارنٹر اتنا بڑا ہے وزیر اعظم، اس کی بات میں دم ہوگا۔ یہاں جو گارنٹر ہے وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے، ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، جب تک تمسک اختیار رکھو گے، جب تک چمٹے رہو گے قرآن سے، حدیث سے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کو ذرا الٹ کر اگر ہم سمجھیں کہ قرآن اور حدیث سے چمٹے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگے؟ زور سے بولیں، آواز نہیں آئی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن و حدیث سے چمٹے رہو گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی باتوں کو، اپنے پیروں کی باتوں کو، اپنے مولوی کی باتوں کو، گھر والوں کو، آباء و اجداد کو اگر دلیل مانو گے، کتاب و سنت کو چھوڑ کے میری بات نہیں مدینے والے امام کی بات ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری گمراہی کے لیے بس اتنا کافی ہے، تم کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے مولوی کی بات کو ماننا شروع ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں اگلی وصیت کی طرف۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن شدید بیمار تھے، تیز بخار تھا، بخار کی وجہ سے اللہ کے نبی سخت بے چین تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے نبی چادر اپنے منہ پر لیتے، سانس پھولنے لگتا، چادر کو ہٹا دیتے، پھر چادر کو منہ پر لیتے، پھر سانس پھولنے لگتا، چادر کو ہٹا دیتے۔ اللہ کے نبی نے اس دوران ایک بد دعا دی، رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، وہ نبی جو طائف کے میدان میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دے رہا تھا، یا اللہ ان کو نہ صحیح، اللہ ان کی قوم میں سے، ان کی نسل میں سے کسی کو ہدایت عطا فرما، یہ دعا میرا نبی پتھر کھا کے دے رہا ہے طائف کے میدان میں۔ یا اللہ وہ کون سا ظلم ہو گیا، وہ کون سا جرم کر دیا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، اللہ لعنت فرما، اللہ لعنت فرما یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔
میرے محترم بھائیوں، کہ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کو بد دعا دی، لیکن کس عمل پہ دی وہ عمل دیکھ لیجئے۔ بد دعا یہود و نصارہ کو دی ہے، لیکن آؤ وہ عمل دیکھو، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو بھی کرے گا نبی کی بد دعا اس کے لیے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بد دعا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہو۔ وہ عمل یہ تھا کہ وہ نبی فرما رہے تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ اپنے انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا دیا تھا، اپنی جبین نیاز وہاں جا کر جھکایا کرتے تھے، بزرگوں کی قبروں پر مزاروں پر جا جا کے یہ کیا کرتے تھے؟ سجدے کیا کرتے تھے۔ اگر یہ قبروں پر سجدے کرنے والا اس کا نام عبداللہ ہو، قبروں پر سجدے کرنے والے کا نام اگر عبد الرحمن ہو، قبروں پر سجدہ کرنے والا نام عبداللہ ہے، کانوں میں اذان ہوئی تھی، پیدا ہوا تھا، ختنہ ہوئی تھی، عقیقہ ہوا تھا، لیکن کرتا کیا ہے؟ قبروں پہ سجدہ۔ یہ مسلمان ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اندرا گاندھی نے کیا خوب کہا تھا، مسلمانوں کو شرمندہ کیا اندرا گاندھی نے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں، ہم ہندوؤں کے اور تم مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو اتنا کہ ہم کھڑے کو پوجتے ہیں، تم پڑے کو پوجتے ہو۔ ہم کھڑے کو پوجتے ہیں، ان کا بت اس کے آگے عبادت کرتے ہیں، تم پڑے کو پوجتے ہو، قبریں بناتے ہو، مزار بناتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تم پڑے کو پوجتے ہو، ہم کھڑے کو پوجتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ حالی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر۔ کافر اور مسلمانوں کا موازنہ حالی نے ان اشعار کے ساتھ کیا ہے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو مانے کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر۔ آگے شعر میرے ذہن سے نکل گیا، اگر کسی کے ذہن میں ہو۔ بہرحال حالی نے نقشہ کھینچا ہے، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ دین بگڑے نہ ایمان جائے، مزے کرو مسلمان کے مسلمان اور قبروں پہ سجدہ کرتے رہو، تمہارا ایمان برقرار رہے گا، کیونکہ تم مسلمان ہو۔ وہ ہندو بت کے آگے سجدہ کرے تم کہو گے وہ کافر ہے۔ او بھائی وہ کافر کیوں، تو مسلمان کیوں؟ وہ بت کے آگے سجدہ کر کے وہ کافر ہو گیا، تو قبروں پہ سجدہ کر کے تو مسلمان ہو گیا، اور تو فیض اسلام کے اوپر شرم سے ڈوب کے مر جائے ایسا مسلمان۔ تمہارا نبی بد دعا دے رہا ہے قبروں پہ جھکنے والوں کو، قبروں پہ سجدے کرنے والوں کو، تمہارا نبی بد دعا دے اور تو کلمہ پڑھ کے اپنا نام عبداللہ رکھ کے قبروں پہ سجدہ کر کے کہے ہے مہائے میں مسلمان۔ افسوس ہے ایسے مسلمانی کے اوپر، افسوس ہے ایسے اسلام کے اوپر۔ او میرے محترم بھائیوں، یہ شرک انتہائی حساس جرم ہے، یاد رکھنا۔ اللہ نے سارے گناہوں کی معافی دے دینی ہے، وہ رب ہے، رحمان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دے اس کی شان نرالی ہے، لیکن نہیں معاف کرے گا تو وہ کون بد نصیب ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک جرم جو ناقابل گناہ ناقابل معافی ہے، کون سا جرم ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، او شرک کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ 99 اور 100 آدمیوں کا قاتل تو نے معاف کر دیا، اللہ پوری زندگی زنا کرتا رہا اس کو تو نے معاف کر دیا، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا
اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا اور جنت کو اس پر حرام کر دی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، شرک اتنا خطرناک جرم ہے جس سے نبی نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال آخری وصیت اللہ کے نبی کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 3 وصیتیں لے کر آیا تھا، 2 بیان کر دی، تیسری وصیت آخری وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور وصیت فرماتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں لوگوں ان کا خیال رکھنا۔ آخری وقت میں میرے نبی نماز کی وصیت فرما رہا ہے کہ لوگوں نماز، 5 وقت کی نماز با جماعت، لوگوں اس کو اپنی عادت بنا لو، اور جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، لوگوں ان کا خیال رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں، ہمارا مسجد سے رشتہ کیا ہے؟ جس نماز کے لیے اللہ کے نبی آخری وقت کے اندر نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں، میرا آپ کا اس نماز سے، اس مسجد سے، اللہ والوں سے رشتہ اور واسطہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہیں پر ناچ گانے کی محفل ہو، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس ہو، قرآن و حدیث کا بیان ہو، میرے محترم بھائیوں آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے مسجد آنے کا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن، اس دن کے جس دن اللہ کی قسم سورج سر کے اوپر کھڑا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین، میرے نبی فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کا دل مسجد میں لگتا تھا۔ آج ہمارا دل نہ مسجد میں لگتا ہے، نہ مسجد کے کاموں میں لگتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارا دل نہ مسجد میں لگتا ہے، نہ مسجد کے کاموں میں لگتا ہے، نہ مسجد کے کوئی معاملات ہوں اس کے اندر لگتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات، میری بیٹی کی شادی پر لاکھوں روپے جہیز میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس ہوتے، مسجد کا ایک نلکا خراب ہو جائے میری جیب میں وہ ٹھیک کرانے کے لیے نہیں ہوتا، امام مسجد خطیب کی تنخواہ دینے کے لیے میرے جیب میں نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی مسجد کا بھی خیال رکھا کرو، مسجد کے امام اور خطیب کا بھی خیال رکھا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باہر سے آنے والے خطیبوں کی اور جو واعظین ہیں چلو ٹھیک ہے ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن اپنی مسجد، اپنا خطیب، اپنا امام۔ آج ہماری حالت یہ ہے، باہر سے جناب دوسرے کسی خطیب کو بلا کے 20-25 ہزار روپے دے دیتے، مسجد کا امام کی تنخواہ دینا آج ہمیں دوبر ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی اور باراتوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنی مسجد کا پنکھا صحیح کرانا دوبر ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد اور امام اور مسجد اور امام مسجد اور خطیب مسجد کے ساتھ یہ سلوک بالکل نامناسب ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، لوگوں کا بیہیویئر امام مسجد کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بیچارہ امام مسجد، وہ اللہ کی قسم جو تمہارا نکاح بھی پڑھاتا ہے، امام مسجد جو تمہارا جنازہ بھی پڑھائے گا، آج اس کو دینے کے لیے، اس کی تنخواہ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں، اس کے اخراجات کی ذمہ داری ہماری نہیں، اس کے بیوی بچے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں بہترین چیزیں پکتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ہم سب لوگ مزے کر رہے ہیں۔ کبھی خود غربت نہیں دیکھی نا، کبھی خود بھوک نہیں دیکھی تو سمجھتے ہیں کہ سب مزے کر رہے ہیں۔ وہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو امام مسجد تک کو نہیں چھوڑتے۔ پچھلے دورے میں پنجاب میں آیا تھا، میں یہیں پر جہانیہ میں تھا، فیس بک پر ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، اس میں کراچی کا نام آیا، میری توجہ بڑھ گئی۔ کراچی کے ساتھ اس میں گول مارکیٹ کا نام آیا، میری توجہ اور بڑھ گئی، چونکہ گول مارکیٹ کراچی کے قریب میں رہتا تھا۔ کلپ میں کہنے والا کہتا ہے جناب ایک کراچی کا علاقہ ہے گول مارکیٹ، اس میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ایک امام صاحب تھے، ان کی موٹر سائیکل تھی ہونڈا 70 موٹر سائیکل۔ کہتا ہے کسی بدبخت کوئی ان کی موٹر سائیکل چوری کر کے لے گیا۔ امام مسجد بڑا پریشان، یا اللہ کیا کروں، ایک موٹر سائیکل تھی 70 cc،
اسی پہ مسجد جاتا تھا، لوگوں کو گھروں پہ جا کے پڑھاتا تھا، گھر کا راشن پانی کچھ لانا ہوتا تھا، لیکن وہ بائک بھی چوری ہو گئی۔ ابھی بیچارہ مسجد کا امام پریشان بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہے، کچھ دو لوگ آتے ہیں امام مسجد کے پاس، کہتے ہیں امام صاحب آپ ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں جی امام میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ امام صاحب بھی پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسے لوگ ہیں، میری موٹر سائیکل چوری کر کے میرے ہی سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں امام صاحب 2 دن پہلے جو آپ کی مسجد کے باہر سے بائک چوری ہوئی تھی وہ ہم نے کی تھی۔ یہ قاری فیصل ندیر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی پوری تنخواہ چور لے گیا 2 دن پہلے 16,000 روپے۔ اللہ کرے وہ چور بھی ان کے پاس واپس آ کے کہ قاری صاحب آپ کے 16,000 روپے یہ رہے۔ قاری صاحب آپ کے دوبارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آئے گا، اللہ سے دعا فرمائے۔ مسجد کے اندر سے ان کے 16,000 روپے بیچارے کا وظیفہ تھا، کوئی چوری کر کے لے گیا۔ یہ حالتیں ہیں ہماری۔ یہ ابھی کی بات ہے، 2 دن پہلے مجھے بتا رہے تھے، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے نکالی ہے۔ تو وہ چور امام مسجد کی بائک چوری کر کے لے گئے۔ 2 دن کے بعد امام مسجد کے پاس خود آ گئے کہ امام صاحب ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے آپ کی بائک چوری کی۔ امام صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے اب شرمندگی کا کیا فائدہ، میری بائک واپس کر دو اگر کچھ شرمندہ ہو تو۔ کہنے لگے بڑی معذرت کے ساتھ بائک تو ہم بیچ کر کھا گئے، اب بعد میں ہمیں احساس ہوا ہم شرمندگی کے مارے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ سے معافی مانگ لیں۔ امام بیچارہ بھلا آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے کر دیتا ہوں معاف بھائی۔ کہتا ہے لیکن ہم معافی کے ساتھ آپ کو ایک نئی موٹر سائیکل دلانا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کی موٹر سائیکل ہم نے چوری کی ہے۔ جس دن سے ہم نے آپ کی موٹر سائیکل چوری کی ہے راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ گئی، ایک سر کے اوپر ہمارے بوجھ لٹکا ہوا ہے کہ ہم نے امام مسجد کی موٹر سائیکل چوری کی۔ امام صاحب کہتے ہیں بھائی بڑے بھلے اچھے لوگ ہیں، چلو غلطی ہو گئی، انسان سے ہوتی ہے، ان لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ اب امام صاحب کو کہتے ہیں کہ اب ہم نے آپ سے معافی بھی مانگ لی، لیکن اب ہم آپ کو نئی موٹر سائیکل خرید کے دیں گے۔ امام صاحب نے کہا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوش رکھے۔ وہ لوگ لے کر چلے گئے، کراچی میں ایک علاقہ ہے اکبر روڈ، وہاں پر نئی موٹر سائیکلیں ملتی ہیں۔ وہ لوگ امام صاحب کو اکبر روڈ لے کر گئے، امام صاحب کو کہا امام صاحب جو موٹر سائیکل پسند آتی ہے آپ لے لیں، جو موٹر سائیکل پسند آتی ہے آپ صرف ہاتھ رکھیں ہم آپ کو دلا دیں گے۔ امام صاحب نے ساری موٹر سائیکلوں پہ نگاہ مارنا شروع کی تو وہاں پر ایک ہونڈا CG 125 2020 کا ماڈل نیا کھڑا ہوا تھا۔ اب چوروں نے کہا تھا کہ امام صاحب جو موٹر سائیکل کہیں گے ہم آپ کو دلا دیں گے، حالانکہ چوری کون سی ہوئی تھی 70 cc، وہ بھی پرانی۔ لیکن امام صاحب بھی ماشاءاللہ تھوڑے ہوشیار سے تھے، انہوں نے ہونڈا CG 125 سن 2020 1,60,000 روپے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ چوروں نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب کوئی بڑی بات نہیں، ہم آپ کے مجرم ہیں، ہم نے آپ کی بائک چوری کی ہے، آپ کا دل دکھایا ہے، آپ ہونڈا CG 125 لینا چاہتے ہیں 2020 ہم دلائیں گے، آپ جائیے بائک کا ایک راؤنڈ لے کر آئیے، اگر مطمئن ہو جاتے ہیں چلا کے پسند آتی ہے ابھی ہم سودا ڈن کر دیتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ امام صاحب بیچارہ گیا، ایک راؤنڈ مار کر آیا، کہا بہترین، بہت عمدہ بائک پسند آ گئی، یہی چاہیے۔ چوروں نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب یہی دلائیں گے۔ چوروں نے کہا اچھا امام صاحب آپ نے راؤنڈ لیا بائک کا، آپ کو پسند آئی، اطمینان ہو گیا؟ امام صاحب نے کہا بھی راؤنڈ لے لیا، بہت بہترین بائک ہے۔ چوروں نے کہا امام صاحب اب ایک کام کیجیے، آپ یہاں پر بیٹھے ذرا ہم بھی اپنا اطمینان کر لیں، ہم بھی ایک راؤنڈ لے کر آ جائیں۔ باقی تو بات سمجھ گئے ہوں گے نا آپ۔ امام صاحب کو بٹھایا وہاں پر، خود راؤنڈ لینے گئے، ایسا راؤنڈ لینے گئے کہ آج 4 مہینے گزر گئے، واپس پلٹ کے نہیں آئے۔ بیچارہ امام صاحب 70 cc موٹر سائیکل سے بھی گیا، اکبر روڈ کے دکاندار نے اس وقت تک بٹھا کے رکھا جب تک کہ اس نے 1,60,000 کا انتظام نہیں کروا لیا، ایسی چپت مار کے چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سلوک آج کے دور میں لوگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مسجدوں کے ساتھ، امام مسجد کے ساتھ، خطیب مسجد کے ساتھ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی قسم اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ تیرا جنازہ آگے پڑا ہو اور مولوی منع کر دے، انکار کر دے میں نہیں پڑھاتا، تیری بیٹی کا نکاح ہو مولوی انکار کر دے میں نہیں پڑھاتا، کیا کرو گے؟ تیرے جنازے یہ مولوی پڑھائے، تیری بچوں کے نکاح یہ مولوی پڑھائے، اور اس مولوی کے لیے جو اپنی ہی مسجد کا مولوی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، باہر سے مولوی بلاؤں گا 30-35 ہزار 20-25 ہزار اس کو دے دوں گا، اپنے مولوی کو اپنی مسجد کے کچھ نہیں، اپنی مسجد کے لیے خرچہ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے جھولیاں پھیلا کے لوگ مانگتے ہیں مسجد کے اندر، شرم آنی چاہیے یار۔
مسجد کے لیے بھی بھلا جھولی پھیلائی جائے. کبھی کسی نے کہا میرے گھر کا بلب خراب ہو گیا، لوگوں میرے گھر کا بلب خراب ہو گیا آ کے لگا دو. کبھی کسی نے کہا لوگوں میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا آ کے لگا دو. کیا اللہ ہی کا گھر لاوارث ہے؟ صرف اللہ کا گھر لاوارث کہ اگر پنکھا خراب ہو جائے، لائٹ خراب ہو جائے، اسپیکر خراب ہو جائے تو لوگوں سے اپیل کی جائے بھائی مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، اس پر بھی کوئی ناک منہ چڑھائے، کوئی 5 روپے نکال کے جھولی میں ڈال دے، کوئی 100 روپے ڈال دے. وہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تمہیں آباد کر دے گا انشاءاللہ الرحمن. میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کا مسجد سے رشتہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا. انشاءاللہ مسجد سے رشتہ مضبوط رکھو گے انشاءاللہ فلاح پاؤ گے. مسجد کے کام اپنے گھر کی کام کی طرح کرو گے فلاح پاؤ گے. اس خطیب کی جو ممبر پر کھڑا ہوتا ہے امام مسجد، وائز اللہ کی قسم حدیث کے مطابق یہ تمہاری باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. جس امام کو آج ہم کچھ سمجھتے نہیں، جس خطیب کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، میرے نبی کی حدیث کے مطابق خطیب وائز امام یہ باپ کسی حیثیت رکھتا ہے. ایسی عزت دو اس کو. اللہ کریم سے دعا ہے وہ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے کہ عمل کا فقدان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.